بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراق گورکھپوری کی ایک غزل ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ان کا تعارف کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اور رگھوپتی سہائے ان کا اصل نام تھا، اور باقی تفصیلات بھی ہیں۔ چونکہ ہمارے سلیبس میں جو شاعر کا تعارف ہوتا ہے اس کے مارکس تو نہیں ہوتے، کوئی کوشچن تو نہیں آتا، لیکن بہرحال اپنے علم میں اضافے کے لیے اور شاعر کا یہ حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ان کی غزل کو میں لیکچر کو ذرا طوالت سے بچانے کے لیے، مختصر کرنے کے لیے میں سیدھا پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ تو ان کا جو غزل ہے، اب یہاں ایک پوائنٹ اور بھی دیکھیے کہ اس غزل، میرے پاس ایکچولی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، آن لائن کلاسز یکدم شروع ہو گئیں اور کتاب نہیں ہے میرے پاس۔ ٹیکسٹ بک کے بغیر یہ مجھے کی بک سے میں نے لیا ہے، اس کا میں نے جان بوجھ کے یہ اس کا انتخاب کیا ہے کہ اس سے یہ ہوگا، ایک تشریح میں کر رہا ہوں گا، اور اس کے علاوہ اگر کسی بچے نے اس تشریح کو مس کر دیا یا الفاظ اس کو تیزی میں سمجھ نہ آئے، تو جتنا میٹیریل یا مواد اس سے مطابقت رکھتا ہے یا ضروری ہے یا ضرورت سے زیادہ ہے، بہرحال اس کے اوپر وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، اس میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے آپ کو کہ 3 نمبر کی صرف ہم نے تشریح لکھنی ہوتی ہے، اور اس جو آپ کے سامنے اس وقت پیج کھلا ہوا ہے اس میں شعر نمبر 1 اگر آپ دیکھیں تو اس میں نیچے حل لغت لکھا ہوا ہے، مفہوم لکھا ہوا ہے، تشریح لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اوپر والے 2 ہیڈنگ استعمال نہیں کرنے، ہم نے سمپل تشریح کے اندر ہی حل لغت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ 9-10 کا پیٹرن ہے، اور اس کے علاوہ آپ پیٹرن ہمارے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے مختلف کتب میں مختلف انداز سے لکھا ہوتا ہے۔ تو سمپل تشریح کے اندر ہی آپ شاعر کا تعارف بھی سمجھ سکتے ہیں، اور تشریح مفہوم جو ہے وہ بھی اس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں، اور اس تشریح میں سے بھی کچھ الفاظ، کچھ اشعار اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ شعر صرف اسی صورت میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کو کامل یقین ہو کہ وہ شعر درست ہے، اس میں ایک زیر زبر اور نقطے کا فرق پڑ جائے تو شعر کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا وزن جو ہے وہ بے وزن ہو جاتا ہے اور بے معنی ہو جاتا ہے، اور اردو ادب میں بے وزن جو شعر ہے اس کی وقت جو ہے اس سے بہتر ہے نہ ہی لکھا جائے۔ بہرحال یہ طوالت ہو جائے گی بعد میں، مختصر کرتا ہوں بات کو۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ تو یہاں شاعر سودا کا مطلب اب دیکھیں، عام یہ جو زبان میں مختلف الفاظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ سودا سلف آپ نے سنا بھی ہوگا، سودے سے مراد یہ مال و دولت بھی ہوتی ہے، میٹیریل بھی ہوتا ہے، انگریزی میں اسے کیپٹل کہتے ہیں، سرمایہ کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ایک، لیکن یہاں اس کا مطلب جو ہے یہ ہے شوق، جنون، عشق۔ انہوں نے یہ شوق، جنون، عشق لکھا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور دل میں تمنا، تمنا خواہش کو کہتے ہیں۔ ترک محبت، محبت کو چھوڑ دینا۔ بھروسہ یعنی اعتماد نہ کرنا کسی چیز پر۔ تو شاعر اصل میں ایک اپنی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے، اور شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے، اب پہلے انہوں نے اس میں یہ کیا کہ فراق گورکھپوری کا تھوڑا سا ایک تعارف کروا دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ تعارف بار بار وہ رپیٹ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر آپ اس سے شروع کرنا چاہیں ایسے کر لیں، آپ مفہوم سے شروع کرنا چاہیں مفہوم سے شروع کر رہے ہیں کہ میرے دل میں اب اپنے محبوب، میں نے آپ کو بتایا تھا، لکھوایا تھا بلکہ، کہ اردو غزل محبوب کے گرد گھومتی تھی کسی زمانے میں۔ ایک غزل کا جو شعر ہوتا تھا وہ ایک محبوب کے گرد گھومتا تھا، اور محبوب کی میں نے کچھ خصوصیات بتائی تھیں کہ وہ متکبر، بے نیاز، بے حس، بے پرواہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ خود سے محبت کرنے والے کے احساسات اور جذبات کا خیال نہیں کرتا۔ تو شاعر بتاتا ہے کہ میرے دل میں اب کوئی تمنا اور خواہش باقی نہیں رہی ہوئی، اور میں اپنے محبوب کی محبت میں اب اس شدت سے مبتلا نہیں ہوں جس زمانے میں میں ہوا کرتا تھا یا محبوب کو توقع ہے کہ میں ہوں گا، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اور پھر خود ہی اپنی جو کیفیت ہے اس کو رد کرتا ہے، اور اپنے دل کی استقامت کو بھی رد کرتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے اس وعدے پہ، اس استقامت پہ، اس رویے پہ، اس کیفیت پہ قائم بھی رہ سکوں۔ ممکن ہے کل کو میرا دل پھر ڈاماڈول ہو جائے، میرا دل پھر متزلزل ہو جائے، اور میں پھر وہی پرانی روش پہ، پرانے طریقے پہ آ جاؤں۔
تو شاعر یہ انسانی نفسیات اور کیفیات کا جو ظاہر ہے، ہر انسان کے دل میں یہی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کسی کے دل میں کسی چیز کی خواہش بڑی شدت سے ابھرتی ہے اور وہ تہیا کر لیتا ہے میں اب یہ نہیں کروں گا، اور چند لمحوں کے بعد ہی وہ تہیا ٹوٹ جاتا ہے، وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک انسانی نفسیات کا تذکرہ شاعر نے کیا ہے۔ اب میں نے تو یہ اپنے انداز سے آپ کو اس کی تشریح جو ہے وہ سمجھائی اور بتائی ہے۔ اب اس کے نیچے اس کا دیکھیں آپ، کافی زیادہ میٹیریل پڑا ہوا ہے فراق گورک۔ میں نے اس کا انتخاب بھی اسی لیے کیا ہے کتاب کا کہ چلیں جن بچوں نے کچھ زیادہ لکھنا ہو وہ کتاب کے بغیر بھی جب یہ لیکچر سنیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، اسٹل اسٹاپ کر کے پاس کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کلاسیکی کا مطلب یہ ایک لفظ لکھا، میری نظر پڑ گئی اس پر، یہ آپ دیکھیں ذرا، کلاسیکی لفظ لکھا ہوا ہے۔ کلاسیکی کا مطلب ہوتا ہے پرانا، جو اوریجنل چیز ہوتی ہے نا، کسی زمانے میں جب وہ بنی تھی تو وہ کلاسکس میں آتی ہے۔ یہ لفظ آپ نے انگریزی میں اکثر سنا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خاص ایک انداز کے شاعر ہیں اور باقیوں نے اس کی کاپی ہی کی ہے، اس طرح کی کچھ باتیں لکھی ہیں۔ اس کے آگے چلیں اگر تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے زیادہ اس کے اندر اضافی اشعار اور اس کے آگے ان کے شاعروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ جتنی کتب لکھی جاتی ہیں یہ گجرانوالہ، لاہور اور دوسرے بورڈز کو فوکس کر کے لکھی جاتی ہیں۔ وہاں اردو کا مقام اور مرتبہ اور ہے، اور ہمارے ہاں انگلش میڈیم اسکولوں میں ذرا اور ہے۔ ہمارے بچے تو سادہ جو کتاب کے اوپر جو غزل کے اشعار ہیں وہ یاد نہیں کر پاتے، چاہیے جائے کہ وہ اضافی اشعار وہاں پہ لکھیں۔ تو لیکن بہرحال اگر آپ میں سے کسی میں اتنی سکت ہو اور کسی میں اتنی ہو یادداشت اس کی، تو وہ بالکل درست شعر لکھنا چاہے تو لکھ لے۔ لیکن یہ جو میٹیریل ابھی میں آپ کے سامنے سکرول کر رہا ہوں، اشعار کی تشریح سے شروع کریں آپ، شعر نمبر 1 سے لے کے، اور یہ شعر نمبر 2 سے پہلے تک، یہ اگر آپ ایک کاغذ پہ منتقل کریں نا آپ شیٹ پہ، تو یہ تقریباً 1.5 صفحے کی تشریح بنتی ہے۔ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ تقریباً 1.5 صفحہ لکھنے کے لیے اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ٹوٹل 3 نمبر ہمارے شعر کے ہیں، تو ہم نے 3 نمبر حاصل کرنے کے لیے اگر 1.5 صفحہ لکھ بھی دیا تو چلیں 3 نمبر تو ہمیں مل گئے، لیکن ہم نے اصل میں دوسرے سوالات کے جو کا وقت ہے وہ بھی ساتھ لے لیا، تو ہم پورا پیپر اٹیمپٹ نہیں کر سکتے اتنا زیادہ لکھنے کے ساتھ۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا میں نے پریسائز مختصر مخصوص انداز میں بتایا ہے، اور یا تھوڑا سا اگر آپ نے میری تشریح، بنیادی طور پہ تشریح جو ہوتی ہے وہ یا تو شاعر نے جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اور یا جو بندہ تشریح کر رہا ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ خیال ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے دوسری تشریح غلط ہے۔ ہاں، یہ دعویٰ صرف شاعر ہی کر سکتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ۔ اس لیے تشریح میں اونچ نیچ کا ہونا، آگے پیچھے ہونا، تھوڑا بہت رد و بدل ہونا، تب فرق ہونا، یہ ایک قدرتی امر ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ یہ پہلا شعر ہے اور بہت آسان ہے کہ میرے دل میں نہ تو اب محبوب کی طلب اور محبت ہے اور نہ میں اب اس میں مبتلا ہوں، لیکن میں بہرحال اپنی اس کیفیت پہ قائم رہوں گا۔ یہ میں کچھ کہہ نہیں پاتا، میں ابھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس پر ہمیشہ قائم رہوں گا، ہو سکتا ہے کل آنے والے وقت میں اپنی اس بات سے مکر جاؤں۔ تو یہ جو پہلا شعر ہے آپ اس کو اس انداز سے دیکھیے، اور اس میں سے جو ضروری آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ اس کو لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ کافی زیادہ اضافی اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو شعر نمبر 2 ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ بہت آسان شعر ہے شاید، اب اس میں کوئی ایسا لفظ تو ہے ہی نہیں کہ جس کی میں مطلب بتاؤں، لیکن اس کا جو مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے محبوب ایک مدت گزر گئی، ایک عرصہ گزر گیا۔ مدت کا چلیں مطلب لکھ لیں، عرصہ، بہت زیادہ وقت ایک گزر گیا کہ مجھے تیری یاد ہی نہیں آئی، یعنی میں تجھے ایک قسم کا بھول گیا وقتی طور پہ، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، لیکن ہم تمہیں مکمل طور پہ بھول گئے ہوں، تیری یادیں محو ہو گئی ہوں، مٹ گئی ہوں، نقش ہی مٹ گئے ہوں تمہارے، ہماری یادداشت سے تمہارے نقش و نگار مٹ گئے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو شاعر یہاں بھی وہی ایک کہہ لیں جو پہلے شعر کے تسلسل کے ساتھ اسی طرح کا ایک انداز اختیار کرتا ہے کہ کبھی اقرار کرتا ہے، کبھی اس کی نفی کرتا ہے، کبھی انکار، کبھی اقرار۔ تو یہ اسی طرح کا ایک آسان سا شعر ہے۔ اور وہی دیکھیں آپ، انہوں نے پھر فراق گورکھ پوری کا وہی جو پہلے شعر میں انہوں نے تعارف کروایا تھا، فراق گورکھ پوری کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے،
تو یہی انہوں نے آپ دیکھیں تو یہاں بھی لکھا ہی ہوگا، یہاں بھی انہوں نے اسی کو ریپیٹ کر دیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک شعر ہی آنا ہوتا ہے پیپر میں، تو اس کی تشریح میں یہ آپ کو چونکہ پوری غزل پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو امتحان میں تو آپ نے لکھنا ہی ایک ہے، لہذا وہاں کوئی حرج نہیں ہوگا اس طرح کے چیزوں کو لکھنے میں. تو یہ اس سے کافی زیادہ ملتا جلتا مواد حسرت موہانی، پروین شاکر اور مختلف شعراء کے اشعار انہوں نے اس کی وضاحت میں لکھے ہیں. آپ یاد کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری جو ضرورت ہے وہ آدھا پیج یا ایک پیراگراف جو ہمیں 3 نمبر دے دے مؤثر انداز میں، جس میں گرامر کی کوئی چیز اگر آئے تو اس کا تذکرہ کرنا، تلمیح کا، یا اس میں مقطع مطلع وغیرہ وغیرہ، حسن مطلع، ان چیزوں کا تذکرہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، وگرنہ جو سادہ سی تشریح ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے. اس کے بعد شعر نمبر 3 ہے: آج غفلت میں بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں. یہ شعر تھوڑا سا آپ کی توجہ کا، غفلت کا مطلب بھول جانا، غفلت کسی چیز کو نظر انداز کر دینے کو بھی کہتے ہیں، بھول چوک کو بھی کہتے ہیں، بھول جانے کو بھی کہتے ہیں. غافل جو ہوتا ہے وہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے نا، غافل سے ہی غفلت ہے، غافل کا جو عمل ہے وہ غفلت ہے. پہلے سے سوا، سوا کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھا دینا، بڑھ کر، یہ لکھا بھی ہوگا انہوں نے، پہلے سے بڑھ کر. اب خاطر بیمار، بیمار کی خاطر، اور شکیبہ لفظ ہے، یہ شکیبہ بھی نہیں پڑھنا، اس کو شکیبہ بھی نہیں پڑھنا، شکیبہ. شکیبہ کا مطلب ہے تسلی اور صبر دینا. تو شاعر اس کا جو ہے کہہ رہا ہے اصل میں کہ آج محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت، کوئی انس، کوئی پیار، کوئی الفت دکھائی نہیں دے رہی، اور آج ہی مجھے ضرورت تھی، میری تکلیف اتنی زیادہ ہے. اب شاعر کا تخیل ہے، اسی لیے غزل کو پڑھاتے ہوئے مجھے کلاس میں تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے بچوں کے سامنے، تو اس طرح کی کیا بات کریں. کہتا ہے کہ آج میں محبت کی شدت میں اس قدر بیمار ہوں، مبتلا ہوں، اس شدت سے کہ آج ہی مجھے تسلی دینے کے لیے محبوب کی ضرورت تھی، اور آج ہی وہ مجھ سے غافل ہو گیا، آج ہی اس نے مجھے بھلا دیا. تو یہ ہمارے جو بچے ہیں اس کو کس انداز سے پڑھیں گے اور اس سے ہم کیا تربیت کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کی، یہ بھی ایک بہرحال قابل غور بات ہے کہ سلیبس کو سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال سلیبس تو میں نے نہیں بنایا ہوا، اسی لیے میں غزلیات کو پڑھاتے ہوئے بڑا میں الجھن میں پڑ جاتا ہوں کہ اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑے لیول کی بات ہے، اس کو ادبی لحاظ سے تو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جس عمر میں بچے کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انہیں ہم عاشق و محبوب کے قصے سنانا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ہمارے مقصد تعلیم جو ہے وہ پھر پیچھے رہ جائے گا. تو بہرحال اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میں بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتا. تو میں نے اکثر بارہا آپ کے سامنے بھی بیان کیا ہے، اور یہاں بھی میں باز نہیں رہا آپ اپنی بات کرنے سے. بہرحال اس کا جو تشریح کافی زیادہ ہے، اور اس طرح بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے سارا کا سارا بالکل ایک سطحی سے انداز میں، سادہ سا شعر ہے، کوئی اس سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے بچوں کو یہ غلطی لگ جائے گی، تھوڑا سا اس نے الفاظ کا ہیر پھیر ہے. خاطر بیمار شکیبہ، اس کو تسلی سے یاد رکھ لیجیے گا کہ مجھے تو آج تسلی کی ضرورت تھی اور آج تسلی دینے والا ہے کوئی نہیں. بس یہ ایک لائن یاد رکھ لیں تو اسی کے آگے پیچھے پوری تشریح گھوم سکتی ہے. حل لغت اور مفہوم کا اوپر ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں لکھنا، ہم نے صرف ایک ہیڈنگ لکھنا ہے، وہ تشریح ہے. اسی کے اندر حل لغت تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مفہوم اسی کے اندر لکھ دیا کریں. یہ ایک کتاب جو ہوتی ہے مختلف بورڈز اور مختلف کہہ لیں جو مقاصد ہیں ان کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے، اس لیے یہ ہمارے بورڈ یا ہمارا جو فیڈرل بورڈ ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہی نہیں ہے اتنے لمبے اشعار کی، ساتھ میں اضافی اشعار کی اور حل لغت کی اور تشریح کی، چونکہ پیٹرن بدلتے رہتے ہیں. پہلے ضرورت تھی، شاید کبھی تھا ایک دفعہ پیٹرن ایسا آیا تھا، اب نہیں ہے ہمارے پاس. یہ میں کلاس میں بتا بھی چکا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات کی. تو اب اگلا شعر جو ہے وہ شعر نمبر 4 ہے: بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں. تو اب یہ اس میں کیا آپ کو مطلب بہت ہی آسان ہے. سکون کا مطلب ویسی سکون، آرام. دل وحشی، اب وحشی تو وہ ہوتا ہے یعنی یہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں جن کو کوئی سینس نہیں ہوتی. وحشت کا مطلب خوفزدہ بھی ہونا ہوتا ہے.
یہاں وحشت کا مقام پاگل انہوں نے لکھا ہوا ہے، دیوانہ لکھا ہوا ہے، خوف زدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے ویسے. اور کنج زندہ، کنج زندہ کا مطلب ہے، زندہ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں جیل کو، اور کنج کونے کو، کسی ایک یعنی سائڈ پہ کر کے کوئی جگہ. کنج زندہ کا مطلب ہے جیل خانے کا کوئی کونا، یا اس جیل خانے کے کمرے کا کوئی کونا. اور وسعت صحرا، ایک جگہ پہ جیل خانے کا ذکر کیا ہے یعنی تنگ جگہ کا، دوسری جگہ پہ وسعت صحرا، صحرا اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا، دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آتا، ویران لکودک صحرا جو ہوتا ہے وہ تنہا دکھائی دیتا ہے. اور جیل جو ہوتی ہے وہ تنگ سی جگہ ہوتی ہے اور وہاں بہت سے لوگوں کو بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بالکل متضاد چیزوں کا، صنعت تضاد کا یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعمال کیا ہے، لیکن آپ کو اگر کنفرم نہ ہو تو آپ اس کا ذکر نہ کریں. شعر ہو یا کوئی گرامر کی کوئی بات ہو، جب تک اس کے بارے میں مکمل طور پہ یقین کامل نہ ہو کہ یہ واقعی درست میں بول رہا ہوں یا لکھا جا رہا ہے، تو پھر ہی لکھنا چاہیے، ورنہ اس سے بہتر ہے اسے نہ لکھا جائے. نہ لکھنا زیادہ بہتر ہے، غلط لکھنا زیادہ نقصان دہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہے، اور بولنا سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ محاورہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. جو ہی وہ بولا اس کا بھرم کھل گیا، پتہ چل گیا یہ کتنا عقل مند ہے اور کتنا بیوقوف ہے. تو شاعر اس میں یہ جو تشریح لکھی ہوئی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ پہلے بھی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا اور بے سکون زندگی تھی، اور بالکل ایسے ہی تھی کہ جیسے جیل میں گزر رہی ہے یا وسیع صحرا میں تنہا گزر رہی ہے، اور انسان بھٹک رہا ہے، نہ اس کا کوئی مقصد ہے، نہ محبوب ہے، نہ کوئی چاہنے والا ہے، نہ کوئی خیال کرنے والا ہے. تو یہ اس نے جیل اور صحرا کو تشبیہ دی ہے، اپنی بے سکونی کے ساتھ ملا کے کہا ہے کہ ان دونوں جگہوں میں سکون نہیں ہے، تو زندگی میری ان دونوں جگہوں کی طرح گزر رہی تھی. تو یہ اس طرح ہے. آپ اس میں سے اپنی مرضی کی تشریح پڑھیے، جو آپ کو آسان الفاظ میں لگے وہ لکھیے، یا جو میں نے سمجھایا ہے وہ لکھ لیجئے. 3 نمبروں کے لیے 4 لائنیں 5 لائنیں لکھیں تو تشریح ہماری پوری ہو جاتی ہے. اور اس سے یعنی کہ پوری غزل پڑھی ہوئی ہو اگر، تو اس میں 3-4 سے زیادہ ہی وہ اوپر اور نیچے والے اشعار کا بھی بعض اوقات ملتا جلتا ہے، مقصد ہی ہوتا ہے، مطلب ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد شعر نمبر 5 ہے، ارے صیاد ہمیں گل ہیں، ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. یہاں شاعر اصل میں صنعت تعلی یا اپنے آپ کو مرکز بنا رہا ہے، اور صیاد شکاری کو کہتے ہیں. گل کا مطلب پھول ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پھر وہی رپیٹ ہوا پہلے شعر والا کہ وہ کھورکھپوری کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ٹھیک ہے. تو شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے پھول تو باغ میں پھول توڑنے کے لیے آنے والے شکاری، یا پرندوں کو پکڑنے والے شکاری. صیاد شکاری کو کہتے ہیں. تو شکار صرف مطلب پھول کا کیا شکار کرنا، ظاہر ہے پرندوں کا اور دوسرے جانوروں کا شکار ہوتا ہے. تو شاعر اصل میں خود کو مرکز بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شکاری تو ہمیں دیکھ، ہم ہی ہر چیز ہیں، مرکز نگاہ ہم ہیں، ہمیں ہی پھول ہیں جسے توڑا جائے، ہم ہی وہ پرندے ہیں جس کا شکار کیا جائے. یعنی کہ ہم اتنے اہم ہیں کہ تیری نگاہ ہم پہ پڑنی چاہیے تھی، مگر افسوس تو نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، اور تو ادھر ادھر کی اشیاء کو دیکھتا رہا. ہم اتنے قیمتی تھے کہ ہمارا شکار کیا جائے، ہمیں قید کیا جائے، ہم پر نگاہ پڑی جائے تمہاری، لیکن تم نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا. یہ میں نے جو بتایا تھا کہ تشریح طلب شعر میں شاعر نے شاعرانہ تعلی سے کام لیا ہے. یعنی شاعرانہ تعلی کا ہے اعلیٰ، اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ کہنا. تو باقی وہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پھول ہیں اور جس سے کے چرچے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. وہی بات ہے کہ تو نے دوسروں کی قدر کی. اس کا عام مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو نے دوسروں کی قدر کی، مجھے دیکھا ہی نہیں. میری اتنی خوبیاں، خصائص، خصوصیات تھیں، تم نے ہم پہ نظر ہی نہیں ڈالی. صیاد سے مراد یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک عام دوسرا شخص جو ہے اس کو بلایا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے کہ مجھے دیکھا ہی نہیں، اور ان کو دیکھتا رہا جن میں نہ میرے مقابلے کی کوئی خوبی ہی نہیں تھی. یہ اس کا ایک عمومی مطلب ہے. تو اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں، اس میں بھی کچھ اضافی اشعار لکھے ہوئے ہیں.
پھر اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ یہ بھی بہت آسان شعر ہے کہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ پرامن لوگ ہوتے ہیں، محبوب کی محبت میں مگن ہوتے ہیں، اور وہ ہنگامے نہیں کرتے، یعنی شور نہیں مچاتے، روتے دھوتے نہیں ہیں، مگر پھر وہی جیسے پہلے اقرار و انکار والا اشعار میں اس نے رویہ رکھا، یہاں بھی یہی کہا، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عشق کی دیوانگی ان پر اتنی سوار ہو جائے کہ یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور ہنگامہ شروع کر دیں، یعنی شور شرابہ شروع کر دیں، آہ و فغاں شروع کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے لوگوں کا کوئی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا رویہ جو ہے وہ غیر مستقل ہوتا ہے۔ عموماً تو یہ پرسکون رہتے ہیں، لیکن کبھی شدت عشق جب طاری ہوتی ہے تو یہ حال سے بے حال ہو جاتے ہیں، ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ شور شرابہ یا ہنگامہ کریں گے۔ یہ آپ اس کو عشق حقیقی کی طرف بھی لے سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو عشق میں دھمال وغیرہ کا یا وجد کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ بھی ہے کہ جب عشق الہی میں انسان دیوانہ ہوتا ہے، شدت عشق جب بڑھتی ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک حدیث ہے، میں اب اس وقت تو مختصر سی ہے، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا، تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے کہا، یا رسول اللہ ابوبکر سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی نا، ان سے یہ برداشت نہیں ہوئی، یہ شدت عشق برداشت نہیں ہوئی، اللہ سے جو عشق تھا، وہ اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگ پڑے، گھومنے لگ پڑے، دوسرے لفظوں میں دھمال جسے آج کے دور میں یا رقص کہتے ہیں وہ کرنے لگ پڑے، اور کہنے لگ پڑے کہ میں بھی اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ تو یہ ویسے آپ کو بتایا، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے سمجھانے کے لیے بات بتائی ہے کہ شدت عشق انسان کے رویے کو کس طرح تبدیل کرتی ہے لمحوں میں۔ اس کے بعد جو شعر آخری ہے غالباً مقطع ہے کہ منہ سے ہم اپنا برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ شاعر خود کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محبوب یا اے میرے دوست، میں اپنے منہ سے فراق کو برا نہیں کہتا، لیکن اے محبوب تیری وجہ سے میں اسے اچھا کہتا ہوں کہ وہ تیرا دوست ہے، وہ اگر ورنہ وہ آدمی اچھا مشہور نہیں ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ اچھے آدمی کی شہرت نہیں رکھتا، لیکن میں تیری وجہ سے اس کی قدر کرتا ہوں۔ یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز کو بھی پسند کر لیتا ہے۔ یہاں اس انسانی رویے کی یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے گا، یہ جتنی تشریح آپ پڑھیں گے نا، میری تشریح اور ان تشریح آپ شاید یہ سمجھ، آپ میں سے کچھ سمجھے کہ میں نے یہ جو سامنے اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے میں اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، میں اسے بالکل دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، میں اس میں سے صرف شعر دیکھتا ہوں۔ میری تشریح اور اس تشریح میں فرق ہے، میں اس کی کچھ عمومی تشریح بھی کر جاتا ہوں، کبھی دوسری تشریح بھی کر جاتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شعر کی سمجھ آنی چاہیے، تشریح اس کی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ الفاظ معنی کا پتہ ہو تو تشریح لکھی ہوئی بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی درست ہے، کہیں اور لکھی ہوگی وہ بھی درست ہوگی۔ یہ بات آپ کو میں نے بارہا بتائی ہے، اور یہ بات سمجھ لیں، یہ ایک علمی رویہ ہے کہ صرف اپنی بات کو اچھا نہ کہا جائے، درست نہ کہا جائے، بلکہ دوسروں کی بات کو بھی درست مانا جائے۔ تو یہاں یہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اس کی غزل کی جو مشق ہے، یہ بھی میں نے کہا کہ چلیں آپ کے لیے یہ مواد ہے، جن کو جوابات کا کوئی مشکل پیش ہو، جن کے پاس یہ ہیلپنگ بک نہ ہو، وہ یہاں سے اس کے جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً وہی ہے، کچھ اس میں خاص ایسی بات نہیں ہے، تشریحات ہیں کچھ، مطلع مقطع کا تذکرہ ہے، اور لیکچر ذرا طویل ہو گیا۔ تو یہ ہماری جو پہلی، یعنی یہ جو لیکچر تھا ہمارا، پہلا تو نہیں تھا یہ، تو یہ یہاں میں اس کا اختتام کرتا ہوں۔ 24 منٹ کا لیکچر ہو چکا ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔